बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 14 जुगनू को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकतों सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें, यानी तकरीर कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकतों सकनात के साथ बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं सबक की जानिब। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। आपने गर्मियों की रातों में चिंगारी की तरह उड़ते किसी कीड़े को देखा है? जी, ये तो बहुत सारे बच्चों का जवाब जी हाँ में है कि उड़ते हुए जुगनू को देखा था। शाबाश। मेरा एक और सवाल है कि जुगनू और दूसरे कीड़ों में क्या फ़र्क है? जी, जुगनू दूसरे कीड़ों की निस्बत उड़ते हुए रोशनी पैदा करता है, जबकि दूसरे कीड़े रोशनी की तरफ लपकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नज़्म जुगनू शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि नज़्म का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहले है काशाना। काशाना के मानी है घर या ठिकाना, महताब चाँद, गुर्बत मुफलसी, पोशीदा छुपा हुआ, जुल्मत अंधेरा, गहन लगना चुंधिया जाना मांद पड़ना, अंजमन महफिल, सफ़ीर सफ़र करके आने वाला, पैगाम लाने वाला, हुस्ने कदीम वो खूबसूरती जो बहुत अरसे से हो, खलवत तन्हाई, तालिब चाहने वाला, सरापा सर से पाँव तक, यानी कि पूरे का पूरा। तो प्यारे बच्चों, आइए नज़्म के अशार की तशरीह करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बच्चों के लिए लिखी गई ये बहुत खूबसूरत नज़्म है जुगनू। सबसे पहला शेर है, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, यह शम्मा जल रही है फूलों की अंजमन में। मफ़हूम समझते हैं। शायर कहते हैं कि चमन के अंदर जुगनू की रोशनी है तो ऐसा लग रहा है जैसे फूलों की एक महफिल जमी हुई है जिसके अंदर शम्मा जल रही है। तो आइए शेर की तशरीह करते हैं। ये शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म जुगनू से लिया गया है। इस नज़्म में शायर अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में वहदानियत है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है, हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत उसे नुमायाँ बनाती है। इस शेर में शायर कहते हैं कि वो चमन जहाँ बहुत से कीड़े और हशरात मौजूद हैं, वहाँ जुगनू की रोशनी इसे सब में मुनफरिद बनाती है और ऐसा लगता है कि फूलों के बाग में एक शम्मा जल रही हो। शेर नंबर 2 है, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। मफ़हूम समझते हैं। शायर कहते हैं कि ऐसा लगता है जब जुगनू चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई तारा नीचे गिरा है, या फिर चांद की जो शुआएं ज़मीन की तरफ आ रही थी उनमें जान सी पड़ गई है और वो नीचे आकर चमकने लग गई हैं। शेर की तशरीह करते हैं। ये शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म से लिया गया है। इस नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में वहदानियत है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है, हर चीज़ कोई ना कोई खसूसियत, हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत उसे नुमायाँ बनाती है। इस शेर में शायर कहते हैं कि जुगनू को देखकर ऐसा लगता है कि आसमान से कोई सितारा आ गया हो या चांद की किरण में जान आ गई हो और वो यहाँ वहाँ उड़ रही हो। शेर नंबर 3 है,
یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ مفہوم سمجھتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ یا پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کے وقت دن کا کوئی سفیر یعنی کہ پیغام لے کر آنے والا کوئی آ گیا ہے، جو کہ اپنے وطن میں یعنی کہ دن کے وقت میں گمنام تھا، نظر نہیں آتا تھا، لیکن رات کو وہ چمکتا ہے۔ اور یہاں رات کو کیوں کیا آیا ہے؟ تو یہاں پر چمک رہا ہے۔ تو آئیے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں وحدانیت ہے، ہر چیز دوسری چیز سے الگ ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اسے نمایاں بناتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جگنو کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رات کی بادشاہی میں کوئی دن کا سفیر آ گیا ہے، یعنی کہ وہ بالکل الگ سا محسوس ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس جگہ آ کر چمک رہی ہے اور اپنے وطن میں یہ گمنام سی شے تھی۔ شعر نمبر 4 ہے، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو حسن پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو خلوت سے، تنہائی سے انجمن میں یعنی کہ محفل میں لے آئی ہے۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم میں چونکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں وحدانیت ہے، ہر چیز دوسری چیز سے الگ ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اسے نمایاں بناتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جگنو تو اللہ کی صرف ایک ہی تخلیق ہے جو خوبصورت تخلیقوں کی مثال بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے خیالی دنیا سے جگنو کو اس دنیا میں بھیج دیا ہو۔ شعر نمبر 5 ہے، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ مفہوم سمجھتے ہیں؟ شاعر نے یہاں پر جگنو کو چاند سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ اس چھوٹے سے چاند میں یعنی کہ جگنو میں بھی ایک ظلمت ہے، وہ یہ کہ کبھی وہ چمکتا ہے اور کبھی وہ بجھ جاتا ہے، کبھی اندھیرا اور کبھی اجالا، کبھی دکھ اور کبھی سکھ، کبھی امید اور کبھی مایوسی۔ تو آئیے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں وحدانیت ہے، ہر چیز دوسری چیز سے الگ ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اسے نمایاں بناتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ چاند بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں اندھیرا اور روشنی دونوں ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ہر شے میں اچھائی اور برائی موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ چاند کبھی گہن میں چلا جاتا ہے اور کبھی گہن سے نکل آتا ہے، یعنی کبھی وہ ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے اور کبھی اندھیرا۔ شعر نمبر 6 ہے، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب رے یہ روشنی سراپا۔ تو پیارے بچوں مفہوم سمجھتے ہیں اس شعر کا کہ شاعر نے اس شعر میں جگنو میں اور ایک پروانے میں فرق بیان کیا ہے کہ پروانہ بھی ایک پتنگا ہی ہے، کیڑا ہی ہے، اور جگنو بھی ایک کیڑا ہے، جبکہ پروانہ روشنی کا طالب ہوتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، جاتا ہے، اور جبکہ جگنو ایک ایسا کیڑا ہے جو خود روشنی پیدا کرتا ہے، جو دوسروں کی زندگیوں میں روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں وحدانیت ہے، ہر چیز دوسری چیز سے الگ ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اسے نمایاں بناتی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پروانہ اور جگنو دونوں ہی پتنگے ہیں، لیکن پروانہ وہاں ہوتا ہے جہاں روشنی ہوتی ہے اور جگنو جہاں جاتا ہے ہر جگہ روشنی لے کر جاتا ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے لیکن ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔